ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا اور میں جناب کہوں گا باجی میری توبہ، ٹھیک ہے، اور میرے خلاف قانون حرکت میں نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کہ جو متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، جو ڈیوٹی ہو جائے، وہ سارے اگر اس نوعیت کے کسی بندے کے اوپر ایف آئی آر ہے جو وہ خود کہہ رہا ہے اور 2 کٹ چکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بس کہہ کہ جناب میری توبہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کو آگے دیجیے کہ پروٹوکول دیا جائے گا؟ تو یہ آ کے اس کو ثابت کرنا ہے، میں نے اور آپ نے ثابت نہیں کرنی. ہاں جہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں جی معاف کر دیں توبہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو رب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ بقول آپ کے آپ ہیں بے گناہ، تو آپ ہیں اور آپ آ کے لا جو ہے وہ فیس کریں. ہاں اس پہ ایک بندہ کچھ بندے کی شاید یہ بھی رائے ہے کہ جناب اس کو جو لائف تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لا فیس کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ اگر پاکستان آ چکا تو اس کو بھی مسئلہ ہو جائے گا. بھائی میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، آپ پاکستان ہیں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو خود ریسیو کروں گا ایئرپورٹ سے، اور میں آپ کو خود ریسیو کر کے جا کے آپ کو جج کے سامنے بٹھا دوں گا. میں دیکھتا ہوں آپ کو کون ہاتھ میں، میں آپ کو خود جو متعلقہ تھانہ جہاں ایف آئی آر ہوئی ہے، آپ کو میں خود ریسیو کرتا ہوں، آپ کو جا کر تو ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کی ہے آئیں اور اس کی جو آتے ہیں جو ہمارے امام سے بات مجبور ہوئے ہیں، تو وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں نا، کہ میرے اوپر 295 سی لگی اور پھر آپ نے جو وہ برانڈ کا نام بھی رکھ لیا اور وہ آپ نے اس کو لانچ بھی کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ساروں کو پتا ہے. بات یہی ہے کہ بلا وجہ ایک چیز کو ایشو بنانے والی بات ہے. وہ اب کسی کی گاڑی کا میں آپ کو ہاں دیکھیں، اب کسی کی، اب مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، اس بات کا ایشو بن گیا، آپ کی گاڑی نیچے کھڑی ہے، اس کا نمبر 295 ہے، تو بتائیں کہ وہ ایشو بنے گا؟ نہیں، بتائیں نا. آپ کا گھر ہے، آپ ابھی جا کے اپنے گھر کے بعد ابھی جا کے لگا دیں 295، آپ لکھیں، کوئی بنے گا؟ یہ کوئی ایسے لیم ایکسکیوزز ہیں، کمزور قسم کی دلیلیں ہیں، کچھ باتیں ہیں. جناب کسی کے موٹر سائیکل کا نمبر 295 ہوگا، بھائی 295 موٹر سائیکل کا نمبر ہے، بلکہ سب سے گاڑیوں کا مہنگا نمبر 786 لگتا ہے، 295 ہے. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے 5 نمبر ہے، ٹھیک ہے، پاکستان پاک کی نسبت سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جناب 12ویں والے کے نام پہ 12 نمبر، اب 11ویں والے کے نام پہ 11 نمبر، ٹھیک ہے. ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو نسبت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ کوئی کوشچن آ گیا، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کوئی میتھ کا پیپر دے رہے ہیں، وہاں از اکول ٹو 11 آ گیا، از اکول ٹو 5 آ گیا، از اکول ٹو 295 آ گیا، ٹھیک ہے. یہ ایک ہے. لیکن جب کوئی بندہ کہتا ہے دفعہ 295 سی، دفعہ 295 ایک، میرے استاد پہ 1 لگی، کانٹیکسٹ باندھ ہے نا، اور اس کی پوری وہ تمیز باندھ رہا ہے، میرے پہ 2 لگی اور اس پہ آلریڈی وہ لگی بھی ہے 295. تو یہ ہمارا تو بس اتنا سا سوال ہے، آئے اور آپ لا جو ہوتا ہے وہ فیس کریں. اچھا، جہاں تک تھریٹ کی آپ نے بات بولی، وہ پاکستان آئے، آپ اس کو ایئرپورٹ سے ریسیو بھی کریں گے، اس کو تھانے بھی لے کے جائیں گے، جج صاحب کے سامنے بھی اس کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے. یہ بات تو آپ نے بالکل کلیئر کر دی. سب سے خوشی مجھے اس بات کی ہوئی ہے کیونکہ ہم سب ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ توہین رسالت کا اس پہ معاملات چل رہا، تو پہلی دفعہ کہ آپ نے یہ کلیریفیکیشن دی ہے. کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ مفتی کا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم دین کا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ مفتی اور ماں کے لیے شریعت علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، داڑھی والوں کے لیے علیحدہ ہے، جو کہیں شیب ہے ان کے لیے علیحدہ ہے. بھائی یہ جو سی احساسیات اور یہ جو سی چیزیں ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھیڑنے کی یا اس کی بے ادبی کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ شخص جبے میں ہے، چاہے وہ پگڑی والا ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہے، یا وہ کہیں شیب. اچھا مجھے بتائیں، اب بٹ کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں وہ بات بولتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا خود نہیں بنایا اور وہ جائیں گے، جا کے حافظ سعد رضوی صاحب، مفتی انس صاحب اور مسلم حضور رحمان صاحب سے ملاقات کریں گے، تو وہاں سے انہوں نے وکیل بنا کے انہوں نے بھیج دیا ان کو. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ کسی کو وکیل بنا کے، کسی ایم این اے ٹکٹ ہولڈر ہے آپ کی جماعت کے، تو ان کو اس نے اپنا وکیل بنا کے اس کی طرف بھیج دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کا حق ہے نا جی، آپ ایک جگہ 10 وکیل بنائیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے تگڑے سے تگڑے وکیل آپ اپنی طرف سے پیش کریں. یہ تو آپ ایک لیگل رائٹ، آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ ان کو کال نہیں اپنی لے سکتے ہیں یہاں سے وکیل کو، وہ آپ کے آنے سے پہلے بیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، جو کچھ بھی ہے. یہ تو ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ جس مرضی کو وکیل بنائیں اور جس مرضی کو وہ اس معاملے پہ اپروچ کریں، یہ تو ان کو کرنا چاہیے. اچھی بات. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے آنے سے ایک بہت اچھی بات جو میں بار بار بول رہا ہوں ہمیں کلیئر ہو گئی، کیونکہ ابھی تک ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب بٹ کے اوپر توہین رسالت کا الزام ہے، اور آپ نے 295 سی اس لیے نہیں کروائی کیونکہ 295 سی جس پہ کرواؤ تو وہ توہین رسالت کا جرم اس پہ لگ جاتا ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ لگا کہ آپ نے 295 اے اس لیے کروائی ہے کہ چلیں وہ آئے چیزوں کو فیس کرے، لیکن آپ یہ بات بول رہے ہو کہ ہم نے تو توہین رسالت کی بات ہی نہیں کی.
جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نوعیت کا جرم ہے اسی نوعیت کی FIR ہوگی نا. اب ایک بندہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے اس کے اوپر آپ 302 تو نہیں لگوا سکتے کہ اس نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تو چیز, یہی تو ساری چیز کا جو ان سا ہے وہ مین چیز ہے کہ جب اس کے اوپر ایک دفعہ لگ چکی ہے, لگوانے والے ہم ہیں اور ہم نے دفعہ لگوائی ہے 295A جو ہے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے کی. وہ پورا اس کا جتنا بھی پیٹرن آپ اس کا دیکھیں جو ہم نے ڈرافٹ اپلیکیشن کا, اس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. بھئی جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے گا اس کے اوپر 295C لگے گی. اس کا جب سیکشن ہی 295A لگا, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, اس کو پھنسانے والے تو اس کی پہلے اپنی زبان ہے. اس نے کہا جی 295C میرے پہ لگی ہے, یہ تو اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. مجھے بتائیں, یہ تو آپ کے بھی ذہن میں ہوگا نا, اب یہ تو قوم کے سامنے رکھنی پڑے گی کہ یار آپ کے اوپر 295C کا کون سا پرچہ ہے اور وہ کون بندہ ہڑپ کر گیا پورے کا پورا پرچہ ہی 295C کا, اور وہ عمل بھی ہمارے سامنے رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر 295C لگی ہے. جو آپ بعد میں کہہ رہے ہیں دوسرا بندہ وہ بھی ناجائز, وہ بھی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے وہ بھی ناجائز. بھی جائز ہے ناجائز ہے, either you are guilty or not, یہ آپ کی زبان سے نہیں ہوتا, یہ تو کورٹ نے بتانا نا, کورٹ ثابت کرے گی کہ آپ کے اوپر جائز لگی ہے یا ناجائز لگی ہے. مجھے یہ کہہ رہے ہیں جو لگی ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے, مجھے آپ کی فیلنگز بھی سمجھ آ گئی, آپ کے ایموشنز مجھے سمجھ آ گئے کہ اس نے 295C کی بات کی میرے اوپر لگی ہے, وہاں سے آپ کے کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے کہ بھائی اس بندے نے کیسے اتنی بڑی بات کر دی. اور یہ سن کے ہمارا کیا ہوا کہ ہمارے ایمانی جذبات مجروح ہوئے اور ہم نے پرچہ کس چیز کا کروایا, ایمانی جذبات مجروح ہونے کا. جناب کس چیز کی وضاحت دے رہے ہیں, گستاخی رسول کی. ساتھ والے جو بندے ہیں انہوں نے کیا رولا ڈالا ہوا ہے جی, اس کے اوپر گستاخ رسول لگ گیا, گستاخ رسول لگ گیا. اب کوئی 295 گاڑی کا نمبر رکھے گا. گستاخ رسول کی کہنے والے آپ خود ہیں. گستاخ رسول اس کو بنانے والے یا نہ بنانے والے یا متنازع بنانے والے وہ آپ خود ہیں. یہ جتنے اس کے دوست یار ہیں جو بھی یوٹیوبر شبر ہے, یہ تو رولا سارا شور تو آپ لوگوں نے ڈالا, ہم نے تو یہ بات کی نہیں. ہم نے پرچہ کروایا 295A کا, ٹھیک ہے, کہ جذبات ایمانی جذبات مجروح ہے. آپ نے ڈیبیٹ شروع کر دیا 295C کی, ٹھیک ہے, اوپر سے گستاخی رسول کی, اوپر سے آپ لوگوں نے خود کہہ دیا جناب موٹر سائیکل کا نمبر ہوگا, پھر گاڑی کا نمبر ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ انہوں نے خود ہی کیا ہے, اور جو گاند انہوں نے پھیلایا ہے انہوں نے خود ہی اس کو جو ہے وہ سم اپ کرنا ہے. لیکن جو یہ سمجھ رہے ہیں نا, دیکھیں شریعت شرعی لحاظ سے عند اللہ, ٹھیک ہے, اس نے توبہ کی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. اگر وہ گلٹی ہے اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. لیکن مجھے بتائیں, پچھلی رات گزری, چلے کم زیادہ کوئی, ہم نے بھی تو توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے نا جی. توبہ کیا ہوتی ہے کہ آپ, ہاں کیا ہے کہ آپ یا اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا, ٹھیک ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, میں یا اللہ میں اس کی توبہ کرتا ہوں, میں اس پہ نادم ہوں, شرمندہ ہوں, آج کے بعد مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. آپ کے اوپر تو 295 کا پرچہ ہوا, آپ آگے سے کہتے ہیں میرے ساتھ پہ 1 لگی, میرے پہ 2 لگی ہے. آپ آگے سے کہتے ہیں جی میرے اوپر 295 کا A بھی ہے, 295C بھی ہے, اور توبہ کس طرف جا رہی ہے. ایک موقع تو اس کا ملا نہیں جی, تب بھی مفتیان کرام اور لوگ اس کے بارے میں چپ کیے رہے. اس وقت احتجاج ہے, یہ سارے مان نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. آپ کو قدرتی طور پہ نیچرلی آپ کو توبہ کا موقع ملا, تو وہ کیا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے, مومن ایک جگہ سے 2 مرتبہ تو نہیں ڈسنے ہوتا, آپ کو ہمیشہ کے لیے چپ کر دینا چاہیے تھا. آپ آگے سے ہو کے پاڑے اوپر سے, ٹھیک ہے, ہاں بھائی میرے تو لگی ہے بھائی, 1 نہیں میرے تو 2 لگی نا, آ جاؤ اب میں پرفیوم کا نام لانچ کر رہا ہوں. یہ کوئی پازیٹیو ایٹیچیوڈ جسٹر ہے, یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر اس چیز پہ ایکشن نہ لیا جاتا تو بچے ابھی جس طرح ٹک ٹاک میں ایک کروں گا, ایک ماڈل ہے ہماری یہاں کی لوکل ہی ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اسی کی 295 کے اوپر ہی ایک ٹک ٹاک بنائی ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بندہ بھی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس کے یا تو اس کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا تو اس کی ویڈیو چڑھ جاتی ہے. دیکھیں جی, یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اور جو ہمارے یہ ادارے ہیں, کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں تو اب جا کے پھر مجبوراً سنوں گا نا جی, ٹھیک ہے. آپ نے بتایا جب ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ 295 کوئی گانا اس قسم کا آیا ہوا ہے, جو بھی اگر اس میں کوئی چیز ہے تو یہ ملکی سطح پہ بین کیوں نہیں ہو سکتا. ایک نوٹیفکیشن 1 منٹ کے اندر نکلتا ہے کہ آج کے بعد نو ون اس الاؤ, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو ایز اے رنگ ٹون یا وہ بیک گراؤنڈ میوزک اس کو یوز کرے, ٹھیک ہے. دیکھیں جب کوئی بھی آپ کے ملک کے خلاف کوئی ترانہ انڈیا بناتا ہے یا آپ کے مذہب کے خلاف کوئی ترانہ کوئی دین دشمن قوتیں کوئی بناتی ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس ترانے کو جو ہے وہ آپ اپنے پیچھے جو ہے وہ لگا دیں گے بیک گراؤنڈ میں, آپ اس کے اوپر ٹک ٹاک بنائیں گے. تو یہ کم سے کم اداروں کی بھی اٹ موسٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ان چیزوں کو چیک اپ کریں نا. ہاں, اس کو وہ چیک کریں, ان کے اوپر پابندیاں لگائیں. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, یہ وقت ہے کہ آج بھی یہ جو سی آگ, ملک پاکستان اس چیز کا متعامل نہیں ہے,
ابھی آپ دیکھ لیں جس قسم کے معاملات چاہ رہے ہیں، کتنے کریٹیکل حالات ہیں، دہشت گردی کی لہر ایک نئی شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ کہ یہ کبھی ہو سکے.